برستا ہے یہاں پر شب و روز، لوگ پاتے ہیں فیض یہاں سے شب و روز۔ مختصر تعارف، فخر اولیاء سلطان الفقراء حضرت سخی سید سجاد معصوم قلندر، گاہی گفوالا شریف، ضلع چکوال۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم آشنا زندگی سے مانوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح مشہور حدیث ثقلین جس میں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اطرت، یعنی آل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک ان دونوں سے جڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی جب تک حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بزرگ لوگوں کی باتیں بھی روشن اور منور ہوتی ہیں، زندگی میں ان کے ساتھ ایک لمحے کا تقرب 100 سالہ طاعت بے ریا سے افضل ہے، اور عالم قدس میں چلے جانے کے بعد ان کی یاد 1000 سالہ طاعت بے ریا سے اعلیٰ و افضل ہے کہ ایسے مقرب بارگاہ بندوں کے تذکرے سے آدمی کا رنگ اللہ تعالیٰ کے قرب کے تصور سے رنگین ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ رسولوں کے واقعات اس لیے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے قلب کو سکون حاصل ہو اور آپ کا قلب قوی ہو جائے۔ اسی لیے آئیے ہم دلدار و دل نواز کا ذکر کریں۔ ہم جس بلند و بالا اور اعلیٰ صفات کی حامل ہستی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس ہستی کی اس سے زیادہ اور کیا عظمت ہوگی کہ وہ آل رسول اولاد علی سے فاطمی سید ہیں۔ آپ کا اسم گرامی سید سجاد حسین نقوی البخاری، القاب معصوم، مخدوم، جلالی، قلندری، مست الست، لڑکے والی سرکار مشہور ہیں۔ عقیدت مندوں میں آپ زیادہ تر حضرت سخی سید سجاد معصوم قلندر کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی پیدائش 2 فروری سن 1941 کو موضع گائی شریف ضلع چکوال میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی سید برکت علی شاہ بخاری ہے۔ بچپن میں ہی آپ کے والد گرامی انتقال فرما گئے۔ آپ کی پرورش آپ کی والدہ گرامی نے فرمائی، جو صوم و صلات کی پابند اور شرم و حیا میں مستورات کے لیے عملی نمونہ تھی۔ آپ 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے نقوی سید ہیں۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت سید شیر شاہ قطب کمال جلال الدین سرخ بخاری ہیں، جو بخارا سے ہجرت فرما کر اس شریف ریاست بہاولپور میں تشریف لائے۔ اس وجہ سے آپ کو بخاری بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ نے روحانی تعلیم و تربیت اپنی والدہ گرامی اور اپنے ماموں حضرت سید عباس علی شاہ سرکار بخاری سے حاصل کی۔ حضرت سید عباس علی شاہ سرکار بخاری، جو اس وقت کے پیر کامل اور مست قلندر تھے، ان کی کرامات، حکمت
اور روحانی رشد و ہدایت اپنے عروج پر تھی، نے جب دیکھا کہ میرا یہ بھانجا دنیا کو کچھ کر کے دکھائے گا، انہوں نے اپنے سر مبارک سے پگڑی اتار کر آپ کے سر مبارک پر رکھ دی۔ اس سے سب عقیدت مندوں کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سید عباس علی شاہ سرکار بخاری نے اپنی زندگی میں اپنا وارث چن لیا ہے۔ بعد میں جب سید عباس علی شاہ سرکار نے اپنے بھانجے کی کرامات کو دیکھا تو فرمایا، دو شیر ایک جنگل میں نہیں رہ سکتے اور نہ ہی دو تلواریں ایک نیام میں آ سکتی ہیں۔ یہ فرما کر آپ پردے غیب میں چلے گئے۔ کافی تلاش کیا گیا لیکن مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سخی سید سجاد معصوم قلندر نے یہ مقام فخر کسی کی خدمت کر کے یا کسی کی بیعت کر کے حاصل نہیں کیا، بلکہ آپ مادری ولی ہیں۔ یہ بلند و بالا مقام آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکم مادر میں ہی دے دیا تھا۔ آپ کے خاندان میں پشت در پشت ایک ولی آ رہا ہے۔ آپ سے پہلے جو ہستیاں اس رتبے پر فائز رہیں، مختصر ان کے اسماء گرامی عرض کر رہے ہیں۔ حضرت سید عباس علی شاہ سرکار بخاری، حضرت سید سلمان علی شاہ، حضرت سید احمد علی شاہ، حضرت سید حکیم شاہ قلندر سرکار، حضرت سید گوہر علی شاہ بخاری اور مور سے اعلی گائی سادات حضرت سید شیر الدا شاہ بخاری، جن کی اپنی اپنی ہزاروں کرامات اس پورے عرض پر پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت سخی سجاد معصوم قلندر سرکار کا شجر عالیہ، حضرت سید سخی سجاد معصوم قلندر بن سید برکت علی شاہ بن سید شیر شاہ بن سید جعفر شاہ بن سید امیر شاہ بن سید جلال شاہ بن سید قاضی عارف شاہ بن سید بلاول شاہ بن سید گوہر علی شاہ بن سید شیر الدا شاہ بن سید فرید علی شاہ بن سید حیدر داد بن سید عبد الرحمن شاہ بن سید خالق داد شاہ بن سید پیر محمد شاہ بن سید نظام الدین شاہ بن سید محض الدین شاہ بن سید پیر قطب شاہ بن سید میرا شاہ بن سید جلال شاہ بن سید کمال شاہ بن سید محمد سعید شاہ بن سید ابو سعید شاہ بن سید محمد غوث شاہ بن سید شیر شاہ قطب کمال جلال الدین سرخ بخاری بن سید علی ابو حموادہ بن سید جعفر ثالث بن سید محمد اول بن سید محمود اصغر بن سید احمد ابو یوسف بن سید عبداللہ ابو القاسم بن سید علی اصغر بن سید جعفر ثانی بن حضرت امام علی نقی علیہ السلام بن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بن حضرت امام علی رضا علیہ السلام بن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بن امام جعفر صادق علیہ السلام بن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بن حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علی سجاد علیہ السلام بن حضرت مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بن حضرت امام علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام۔ مادری ولی حضرت سخی سید سجاد معصوم قلندر کے بارے میں مختلف برگزیدہ ہستیوں کی سند موجود ہے کہ جنہوں نے مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کو ظاہراً یا خواب کے ذریعے بتایا کہ یہ مادری ولی اور قلندر ہے، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں: ختمی مرتبت موجب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی شیر خدا علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام،
حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام، حضرت امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام، حضرت شہباز قلندر، حضرت داتا گنج بخش، حضرت امام بری سرکار، حضرت لال شاہ مری والی سرکار، حضرت شیراں والی سرکار۔ 2 فروری سن 1941 کو گائی شریف کے سادات گھرانے میں ایک ایسے بچے کا اضافہ ہوا جس کی روحانی چمک سے نہ صرف خاندان سادات کی عزت و ناموس میں اضافہ ہوا بلکہ اس کی پرنور روشنی پوری دنیا پر محسوس کی گئی۔ آنے والی ہستی لال شاہ مری والی سرکار اور بابا حکیم شاہ قلندر کی پیشن گوئی تھی۔ اس ہستی کا نام حضرت سخی سید سجاد معصوم قلندر مشہور ہوا۔ آپ سرکار کے بارے میں کچھ کہنا یا لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہم گناہگار اس معصوم ہستی کے بارے میں کیا لکھ سکتے ہیں جس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ اپنی مثال آپ ہی تھے، آپ کے بارے میں یہ ادنا سی کوشش ہے، امید ہے آپ سرکار اس کو قبول فرمائیں گے۔ سامعین محترم، آپ سرکار کا بچپن نہایت ہی پر اثر گزرا ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے دوسرے بچوں کی طرح نہ ہی کوئی کھیل کھیلا اور نہ ہی کوئی شرارت کی جو عام بچے کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بھی نہیں کھائی۔ آپ کا کھیل اور شرارت دوسرے بچوں سے بالکل جدا تھی۔ ابھی آپ چل نہیں سکتے تھے کہ آپ جانوروں سے محبت کرتے اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ کبھی اگر کوئی سانپ آ جاتا تو اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے پکڑ لیتے اور اس سے کھیلتے۔ بچپن ہی سے آپ نے کرامات دکھانی شروع کر دیں۔ گھر والوں کے علاوہ اس وقت کم ہی لوگ جانتے تھے کہ یہ بچہ کتنی شان و عظمت کا مالک ہے۔ گھر والوں نے آپ کو سکول بھیجا لیکن وہاں پر زیادہ عرصہ تعلیم نہ فرمائی۔ جب اساتذہ نے دیکھا کہ یہ بچہ ہماری تعلیم دینے سے پہلے ہی بہت کچھ جانتا ہے، انہوں نے آپ کے گھر والوں سے معذرت چاہی اور عرض کیا کہ یہ بہت بڑی ہستی کا مالک ہے، ہم اس قابل نہیں کہ آپ کو تعلیم دے سکیں۔ سکول سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا۔ آپ کی والدہ گرامی کا فرمان ہے کہ پہلے میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے چیزیں کھلاتی، لیکن کب تک؟ آخر میں آپ کے سامنے مختلف چیزیں رکھنا شروع کر دیں کہ شاید بھوک لگنے پر خود کھا لیں گے۔ کئی دفعہ تو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہ شاید اپنے ہاتھ سے کھانے کی عادت پڑ جائے، لیکن میری ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ آخر خود ہی چیزیں کھلانا شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی خدمت عقیدت مندوں نے شروع کر دی۔ بچپن ہی سے آپ کو ڈھول سننے کا بڑا شوق رہا ہے۔ اسی شوق کی وجہ سے آپ خود ٹین کا ڈھول بڑی مہارت سے بجاتے اور سکون قلب محسوس کرتے۔ آپ کا زیادہ تر وقت گاؤں سے جنوب کی طرف کوٹ کلیجی کے جنگلات اور کھیتوں میں گزرا۔ کھیتوں میں آپ کی سب سے بڑی شرارت یہ ہوتی تھی کہ آپ مال مویشی کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتے اور جانوروں سے پیار کرتے۔ آپ نے بچپن ہی سے مختلف جانوروں کی سواری کی ہے۔ آپ نے پاگل اونٹ، شیر وغیرہ کی سواری فرمائی ہے۔ شیر کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ آپ ایسے کام کرتے آئے ہیں کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں تاکہ آپ تنہائی میں رب کائنات کی عبادت کر سکیں، لیکن معرفت کی نگاہ رکھنے والے آپ کو کہاں چھوڑتے تھے۔ آپ نے زندگی کے اوائل میں تقریباً 12 سال سے زائد کا عرصہ جنگلات میں گزارا اور چلہ کشی فرمائی۔ اس دوران آپ کی والدہ ماجدہ پریشان ہو جاتی، رات کے کسی پہر گھر تشریف لاتے
تو اپنی والدہ سے فرماتے کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، میری حفاظت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں، جنایت اور مرید میرے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، شیر میرے پاس ہوتے ہیں اور سانپ میرے ہاتھ میں، پھر مجھے کس چیز سے ڈر ہے؟ شروع ہی سے آپ کو حلوہ کھانے کا بڑا شوق رہا ہے، جس کی حاجت روائی پوری ہونی ہوتی آپ اس سے حلوہ مانگتے، یا جس کا حلوہ آپ کھا لیتے اس کی حاجت پوری ہو جاتی۔ ساری زندگی آپ کے لباس میں جیب کی جگہ نہ تھی، آپ کو مال و زر سے سخت نفرت رہی ہے، لیکن کھلونے بڑے شوق سے لے لیتے تھے اور ان سے کھیلتے تھے۔ آپ کے لب و لہجہ اور کھلونوں کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ معصومیت کے پیکر ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہاں میں نے دیکھا ایک مرد کلندر، زندگی جس کی گزری معصومیت کے اندر، لہریں تھیں اس میں ولیوں کے ولی کی، در حقیقت یہ تھے سخیوں کے سکندر، در حقیقت یہ تھے سخیوں کے سکندر۔ جب آپ نے اپنی پہچان گائی شریف میں مکمل کرا لی تو آپ نے گفاوالا کا رخ کیا، بعد میں علاقہ ونہار اور تھل کے مختلف گاؤں میں کرامات دکھائیں۔ چلتے چلتے رشد و ہدایت کا نایاب ستارہ پوری دنیا پر ایسا چمکا کہ لوگ پورے ملک سے حاجت روائی کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور سکون قلب حاصل ہونے پر واپس جاتے۔ عقیدت مند گھریلو پریشانیوں کو دور کرانے کے لیے آپ کو ملک کے کونے کونے میں لے جاتے۔ آپ کا زیادہ تر وقت ملک کے مختلف حصوں میں گزرتا تھا اور فیض کا یہ سمندر ہر حاجت مند کو سیراب کرتا رہا اور کرتا رہے گا۔ آپ کی خدمت اقدس میں نہ صرف مختلف مکاتب فکر کے مسلمان بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اتفاق و اتحاد کا درس دیا، ماں و بہن عورت کی عزت و ناموس کی پہچان کرائی۔ آپ محمد و آل محمد کے شاعر بھی تھے اور بڑے خوبصورت انداز سے فجر کی نماز سے پہلے بلند آواز میں ذکر کرتے تھے۔ آپ کا ایک بہت مشہور شعر، رتبہ بلند ہو گیا اوندے اعمال دا، رتبہ بلند ہو گیا اوندے اعمال دا، حبدار بن گیا جو زہرا دے لالدا، حبدار بن گیا جو زہرا دے لالدا۔ جوانی میں آپ کا چہرہ مبارک نور کی طرح چمکتا تھا، آپ کے حسن و جاہ و جلال کی کوئی بھی تاب نہیں رکھتا تھا۔ آپ خوبصورتی میں یوسف ثانی رہے ہیں۔ آپ کو ساری زندگی کسی نے مکمل سویا ہوا نہیں دیکھا۔ ہر روز 24 گھنٹے میں 12 سے 14 گھنٹے مسلسل کھڑا رہنے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے آپ جلد ہی بڑھاپے کی طرف سفر کرتے گئے۔ آپ کی ہزاروں کرامات اس کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی ہیں، جن کا شمار ستاروں کے شمار کے مترادف ہوگا۔ ہر عقیدت مند کے دل میں ایک کتاب موجود ہے جو آپ کی کرامات پر مشتمل ہوگی۔ حلوہ اور مٹھائی زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ شوگر کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کی زلفوں میں مکمل سفیدی آ گئی۔ بڑھاپے کے باوجود بھی آپ کی آواز اور آپ کے جاہ و جلال میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ فرشتوں چوم لو تابوت کلندر کا، خدا کا خاص بندہ آ رہا ہے۔ زندگی موت کی امانت ہے اور 24 جنوری سن 2001 بروز بدھ صبح 5:14 پر آپ نے اس فانی جہاں کو خیر آباد کہہ دیا۔
اور موت کے بعد ابدی حیات پائی۔ 24 جنوری سن 2001 کو وہ صبح ہوئی جس صبح کو لاکھوں عقیدت مندوں کو بہت بڑے صدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور ملک کی تمام چھوٹی بڑی اخبارات میں آپ کے پردہ فرمانے کی خبر کو جگہ دی گئی۔ ملک اور بیرون ملک سے تمام بڑی سیاسی و سماجی شخصیات نے تقریباً 55,000 سے زائد عقیدت مندوں کے ساتھ 25 جنوری سن 2001 بروز جمعرات سہ پیر 3 بجے اپنے مرشد کی آخری زیارت کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی۔ 3 دن پورے ملک میں عقیدت مندوں نے سوگ منایا، زمین میں زلزلہ آیا، چاند بالکل سرخ ہو گیا اور ہوا ایسی تیز چلی کہ ہر ایک کے سر میں خاک ڈال رہی تھی۔ محمد و آل محمد کا عاشق کبھی مردہ نہیں ہوتا، وہ شہید ہوتا ہے اور شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ زندہ ہیں، ہم گناہگار آپ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور پہلے سے 70 گنا زیادہ حاجت روائی فرما سکتے ہیں۔ پہلے آپ نیام میں تھے، اب آپ نیام سے باہر آ گئے ہیں۔ غسل و کفن اور دفن کے دوران بھی آپ سے کئی کرامات رونما ہوئیں۔ آپ کی زبان مبارک دفن ہونے تک ذکر الہی میں مشغول رہی اور رہے گی۔ آپ کی وصیت اور حکم کے مطابق آپ کو اس جگہ پر دفن کیا گیا جہاں آج آپ کا روضہ اقدس مرجع خلائق ہے۔ آپ کے وصال کے بعد کئی مہینوں تک ہر جمعرات کے روز ایصال ثواب کے لیے سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا رہا۔ 12 جولائی 2001 بروز جمعرات کو عظیم الشان چیلم شریف ہوا جس سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے خطاب فرمایا اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اختتامی دعا کے بعد دربار عالیہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ہر سال سالانہ عرس مبارک پر اندرون و بیرون ملک سے ہزاروں عقیدت مند دربار عالیہ پر حاضری دیتے ہیں اور فیض و برکت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ سرکار کے درجات میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کی یاد ہمارے دلوں میں قیامت تک مزید بڑھتی جائے۔ ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آفتاب کلندر غروب ہو گیا، آفتاب کلندر غروب ہو گیا، آفتاب ہدایت غروب ہو گیا، آفتاب سخاوت غروب ہو گیا، آفتاب کرامات غروب ہو گیا، آفتاب کرامات غروب ہو گیا۔ سجادہ نشین مرشد حاجی مخدوم الملک سید نیاز حسین نقوی البخاری نے آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا اور آنے والے ہر عقیدت مند کو دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ خوش آمدید کہا۔ جس طرح سجادہ نشین مرشد حاجی مخدوم سید نیاز حسین نقوی البخاری نے خلوص نیت سے 2 ولیوں حضرت سید عباس علی شاہ سرکار بخاری اور حضرت سخی سید سجاد معصوم قلندر سرکار کی خدمت میں ساری زندگی گزاری، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ اس خدمت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت، رزق اور اولاد سے مالا مال کر دیا۔ بعد وصال 1 اگست 2017 آپ کو سرکار کے پہلو میں جگہ نصیب ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے حاجی سید صدا حسین مخدوم بخاری، حاجی سید ریاض حسین مخدوم بخاری، حاجی سید محسن رضا مخدوم بخاری، زوال سید حسن رضا مخدوم بخاری،
زوار سید علمدار حسین مخدوم بخاری، مولانا زوار سید عمران سجاد مخدوم بخاری، زوار سید علی عباس مخدوم بخاری اپنے والد بزرگوار کی طریقت کو اسی خوش اسلوبی سے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دربار عالیہ لنگر شریف پر مہمانوں کی دیکھ بھال اور علاقہ کی تعمیر و ترقی میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ خلق خدا کی گزارشات بڑی توجہ سے سنتے اور ان کی دلجوئی فرماتے ہیں۔ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رب کائنات انہیں ہمت و توفیق بخشے، اس پرآشوب زمانے میں دربار عالیہ کے فیض کو اپنے آبا کی طرح جاری و ساری رکھ سکیں اور بے سہارا اور بے آسرا لوگوں کے لیے سائے شفقت بن کر تا ابد قائم و سلامت رہیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ سرکار کے حالات و واقعات اور کرامات پر مشتمل کتاب موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اس کا مطالعہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ کتاب کا نام المعصوم ہے، جو دربار اور بازار سے عام مل جاتی ہے۔